جی یہ زاہد حامد صاحب سے بالکل نہیں کہا گیا کہ استعفیٰ دیں. زاہد حامد صاحب نے اس بات سے بہت پہلے تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی مجھ سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ اس ایشو کو اگر ختم کرنا ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں، میرا استعفیٰ آپ ان کو دے دیں. تو میں نے ان کو منع کیا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہے، تو اس طرح استعفے کی ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی. اور یہ دیکھیں تاریخی حقیقت جو ہے اور جس کا ڈاکیومنٹڈ بھی ہے کہ زاہد حامد صاحب نے یہ جو بھی ورڈنگ چینج ہوئی تھی اس حلف نامے میں، اس کو اپوز کیا تھا سینٹ کے فلور پر کہ یہ مت کریں. جب سینیٹر حمداللہ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے اپوز کیا، اس پر ووٹنگ ہوئی اور اس کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے ڈیفیٹ کیا. یعنی یہ جو امینڈمنٹ بھی ہوئی یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ووٹ سے سینٹ میں ہوئی، اس کا کوئی تعلق بھی، بلکہ وہ تو اپوز کر رہے تھے زاہد حامد صاحب. تو جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں پر جو ڈیمانڈ رکھی گئی اس میں 2 اوپینینز ہی تھے کہ استعفیٰ دے دیں یا نہ دے دیں. بہرحال اس پر بحث ہوئی اور پھر یہ فیصلہ ہو کہ ٹھیک ہے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے یہ استعفیٰ ہم دے دیتے ہیں، تاکہ ایک بڑا والٹائل ایشو تھا. اس کی نوعیت آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. 8 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد کسی ایشو پر بحث کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے. بھائی صاحب جب آپ پرائم منسٹر تھے تو آپ کو جب یہ دھرنا شروع ہوا لاہور سے اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہ راولپنڈی تک پہنچ گیا اور پھر آپ کے دروازے تک یہ اسلام دارالحکومت تک پہنچ گیا، تو آپ کو یہ خیال آیا یا کبھی آپ کی گفتگو ہوئی چیف منسٹر شہباز شریف سے کہ اس کو مینیج کیا جائے پنجاب کی حد تک، یا لاہور میں جہاں سے یہ شروع ہو رہا تھا اور اس کو پنجاب میں کیونکہ شروع ہو رہا تھا پنجاب کی حد تک اس کو مینیج کیا جاتا گو کہ یا کہ اس کو ہم فیڈرل ٹیریٹری کے اندر پہنچا دیں؟ یہ جو ابتدا تھی اس حوالے سے آپ کی بات ہوئی شہباز شریف صاحب سے؟ دیکھیں جہاں تک ایک فارمل میٹنگ یا ڈسکشن کی بات ہے میرا خیال ہے وہ نہیں ہوئی تھی، یہ احسن اقبال صاحب بہتر بتا سکیں گے. لیکن یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا میٹنگز کے اندر کہ یہ دھرنا ایک دھرنا پیدا کیا جا رہا ہے، اس کی موبلائزیشن ہو رہی ہے، تو یہ کوشش کی جائے کہ اس کو کچھ ان کی اسٹرینتھ کو ریڈیوس کیا جائے اور پنجاب کے اندر ہی روکا جائے تاکہ دارالحکومت میں مسئلہ نہ ہو. لیکن اس وقت پنجاب حکومت نے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی اور یہ دھرنا جو تھا وہ بآسانی، بلکہ پولیس کی تحویل میں یہ فیض آباد تک آ گیا. لیکن اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ وہ وقت تھا جب ماڈل ٹاؤن کے کیس میں پنجاب حکومت کی جو گورننس تھی اس کو بالکل مفلوج کر دیا گیا تھا کہ وہاں کے چیف منسٹر پر، وزیر قانون پر، آئی جی پولیس پر، پولیس کے افسران پر طرح طرح کی کبھی جی آئی ٹی بنتی تھی، کبھی اور کوئی حملہ ہوتا تھا، اور وہ بالکل اس بات سے ان کے بڑے خدشات تھے کہ یہاں بھی کوئی شخص اگر کوئی جان ضائع ہو گئی یا کوئی اور واقعہ ہو گیا تو یہ بھی ہمارے گلے بڑھ جائے گا. تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں اور جو بھی مظاہرین ہیں وہ جہاں جانا چاہتے ہیں پنجاب سے گزر کر وہ وہاں پہ آ جائیں. یہ اس کی ساری بات جو مجھے سمجھ آتی ہے. تو بھائی صاحب اب تو جیسے کہ ابھی آپ نے ایک اس دھرنے کے حوالے سے کہا، اس طرح کی تو شکایات کا ایک پورا پٹارا ہے، ایک کئی کتابیں ہیں جو نون لیگ کے پاس ہے، لیکن بظاہر تو ظاہر ہے کہ اس پہ جانا نہیں چاہتی اس وقت جو حکومت ہے، ان کی اپنی لیڈرشپ ہے. نواز شریف صاحب نے ایک بار بھی ان شکایات کا اپنی الیکشن کیمپین میں ذکر نہیں کیا، آج کل بھی نہیں کرتے، کسی نام پہ بھی نہیں کرتے. تو بہتر نہیں ہے کہ اب ان باتوں میں یہ جملے بازی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کو بھی بھول دیا جائے، کیونکہ یہ جب اس قسم کی گفتگو بار بار ہوتی ہے تو یہ ہماری جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ کے دل میں اتنے سنگین شبہات ہیں، شکوک ہیں اور اتنے سوالات ہیں تو پھر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کی جڑ تک پہنچیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دینا چاہیے. یہ لیک ہو گئی ہے، پبلک کر دیں اس کو تاکہ پوری حقیقت عوام کے سامنے آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک کمیشن انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ ایویڈنس اور ڈاکیومنٹس کی بنیاد پہ کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال آپ کو کوئی ایسا ایویڈنس ملے گا کہ فلانا آدمی نے یہ دھرنے والوں سے رابطہ کیا اور جا کے دھرنا کروایا، کوئی ایسا ایویڈنس آپ کو ملے گا نہیں. اس بات کا جو حل دنیا میں ڈھونڈا گیا ہے اس کو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کہتے ہیں، کہ جو بھی اس معاملے کے حقائق سے واقف ہوتا ہے وہ اپنا جو ویو ہوتا ہے وہ ریکارڈ کروا دیتا ہے اور پھر لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس معاملے میں ہوا کیا. اگر آپ اس کو کوئی
لیگل کمیشن بنا کر انویسٹیگیشن کر کے سزا دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی ایویڈنس نہیں ملے گا، نہ ہی آپ پروسیکیوٹ کر سکیں گے، کیونکہ ایویڈنس ہوتا نہیں ہے۔ تو بعض قیاس آرائی کی نظر ہو جاتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں ایک لمبی فہرست ہے ہمارے پاس ایسے واقعات کی 1947 سے لے کر آج تک، آج بھی واقعات ہو رہے ہیں جو قابل کمیشن ہیں۔ تو یہ معاملے ٹروتھ کمیشن بنا دیں، ملک میں ریکارڈ ہوتا رہے کہ ہم کرتے کیا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ تھے۔ فیض آباد دھرنا، اس کے حوالے سے کمیشن اور اس کے حوالے سے منسلک واقعات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ گفتگو کر رہے تھے شاہد خاقان عباسی۔ رپورٹ آنے دیں پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں رپورٹ کا کتنا حصہ آیا ہے نہیں آیا، تو میں نے تو پڑھا بھی نہیں ہے، تو بہرحال جب رپورٹ آئے گی تو مجھ سے ضرور سوال کر لیں۔ لیکن یہ جو کمیشن بنا تھا ذرا اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ یہ بنایا تھا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر بنا تھا۔ اس کے جو کویسچنز انہوں نے فریم کیے تھے وہ بھی سپریم کورٹ نے ہی فریم کیے تھے، اور اس کے ٹی او آرز بھی ایک قسم کے سپریم کورٹ نے ہی فریم کیے ہوئے تھے۔ تو مجھے جب بلایا گیا تو میں ان کے سامنے پیش ہوا اور میں نے کہا کہ دیکھیں میں اس وقت وزیر اعظم تھا، اور اس وقت جو کچھ حکومت نے کیا یہ نہیں کیا وہ سب میری ذمہ داری بنتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ اب آپ بے شک لکھ دیں۔ میں نے کہا کہ آپ ڈاکیومنٹ کر دیں اس بات کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی میں نے کہا کہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ لکھ کے دیں، میں آپ کو لکھ کے جواب دے دوں گا تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ انہوں نے 24 سوال لکھ کے دیے، میں نے 24 سوالوں کا جواب دے دیا۔ یہی میرا تعلق ہے اس سارے کمیشن۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے مینڈیٹ میں یہ شامل تھا کسی پر وہ الزام لگائیں یا نہ لگائیں یا کسی کو بری کر دیں، یہ ان کے اپنے کام ہو سکتے ہیں۔ اس سے کم از کم میرا یا احسن اقبال صاحب کا جو اس وقت وزیر داخلہ تھے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے بھائی صاحب کہ جب یہ ایک تو یہ کہ آئی ایس آئی کو اور جنرل فیض کو مظاہرین کے ساتھ بات چیت کرنے کا، نیگوشیٹ کرنے کا، ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ڈھونڈنے کا ٹاسک آپ نے اور وفاقی کابینہ نے دیا تھا، اور یہ آپ کے حکم پر کام کر رہی تھی؟ دیکھیں ایک ایشو کو مینیج کرنا تھا نا، ایک ایشو کھڑا ہوا تھا اس کو مینیج کرنا تھا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انوالو ہوا۔ انہوں نے بڑی کلیئر ڈائریکشنز دیں کہ آپ نے فورس کا استعمال نہیں کرنا۔ تو اس سب بات کو سامنے رکھ کر اور پھر ایک اسلام آباد پولیس نے کوشش کی لیکن اس کو مظاہرین نے پسپا کر دیا، پنجاب پولیس اس معاملے میں شامل نہ ہوئی۔ تو اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، مجھے یاد اتوار کا دن تھا، اس میں چیف منسٹر پنجاب بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ کیا یہ ایشو کیا ہے، اس کے کیا فال آؤٹ ہو سکتا ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو وہاں پر احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں ایک نیگوشیٹنگ ٹیم بنائی گئی جو تاکہ وہ مسئلے کو حل کر سکے۔ تو اس کے اندر دیگر بھی شرکاء تھے، میرے خیال ہے سیکرٹری انٹیریئر بھی تھے، اس کے اندر آئی ایس آئی کے کچھ لوگ تھے۔ آئی ایس آئی وفاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے اور وہ کوئی کسی اور ملک کا نہیں ہے، وہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی حکومت کی مدد کر سکیں مدد کریں۔ تو اس معاملے کو طے کیا گیا، آپ اس ایگریمنٹ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، یہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ تو اس میں جو فیصلے کیے گئے وہ نیگوشیٹ ہوا ساری رات، اور صبح وہ فائنل ہوا۔ اس میں احسن اقبال صاحب موجود تھے جو وزیر داخلہ تھے۔ جو کچھ انہوں نے وہاں پر کیا ہے وہ میری ذمہ داری ہے، کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ حکومت ایسے ہی چلتی ہے، ہر کام پرائم منسٹر خود نہیں کرتا ہے، وزراء سارے خود نہیں بیٹھ کر کرتے۔ یہ جو اس کے جو یہ ایگریمنٹ تھا، آبویسلی جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو لیڈ تو احسن اقبال صاحب کر رہے تھے اس وقت کے وزیر داخلہ اس تمام عمل کو، اور جب یہ ایگریمنٹ تیار ہوا تو اس کو پہلے آپ نے اس کا آپ لوگوں نے آپ کی کابینہ نے اس کا جائزہ لیا، آپ نے منظوری دی، اس کے بعد اس پہ دستخط کیے گئے، یا آپ کو دستخط کر کے یہ بھیج دیا گیا تھا؟ نہیں، منظوری کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی کوئی پرائر اپروول کی ضرورت تھی۔ یہ اتھارٹی ہم نے اس نیگوشیٹنگ ٹیم کو دے دی تھی کہ جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر رہ کر وہ فیصلہ کر لیں، اس بات کو ختم کریں تاکہ یہ بات پھیلے نہ اور مزید کو جانی نقصان کا خدشہ نہ ہو۔ تو یہ انہوں نے طے کیا، انہوں نے احسن اقبال صاحب نے اس پہ سائن بھی کیا، جو کہ حالانکہ میری ہدایت یہ تھی کہ اس کو چیف کمشنر یا آئی جی پولیس سائن کریں،
لیکن احسن اقبال صاحب نے بتایا کہ جب یہ فائنل ہو گیا تو یہ ڈیمانڈ تھی ٹی ایل پی والوں کی کہ اس پر سائن فیض حمید صاحب کریں اور احسن اقبال صاحب کریں. تو اس کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سائن کر دیں گے. انہوں نے سائن کر دیا. گویا کہ اپروولز نہیں ہوتی, گویا کہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے ایک وزیر کو. گویا کہ یہ ذمہ داری جو اس ٹیم کو دی گئی تھی اس کی سربراہی احسن اقبال صاحب کر رہے تھے اور اسی لیے اس کو مکمل اختیار دیا گیا تھا. پھر اس میں دستخط کرنے کا مرحلہ آیا تو وہ بھی دستخط کیے گئے اور خود مظاہرین کا یہ ڈیمانڈ بھی تھا کہ احسن اقبال صاحب بھی اس کو دستخط کرے تو انہوں نے بھی دستخط کیے اور پھر جنرل فیض نے بھی اس کو دستخط کیے. تو آپ کو پہلے سے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ جو انتظام تھا وہ یہی تھا کہ اب یہ کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کر لے. یہ فرمائیے گا کہ کسی لمحے پہ جنرل فیض کو اس ٹیم میں شامل کرنے پہ اعتراض کیا گیا وزیر داخلہ کی جانب سے یا آپ کی ٹیم کی جانب سے, اور یا یہ کہ یہ کسی ہیٹڈ ڈسکشن کے بعد جنرل فیض کو اس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا یا ایک کنسنسس تھا, یہ کبھی ایشو ہی نہیں ہوا کہ جنرل فیض کو اس ڈسکشن میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ نہیں, یہ کوئی ہیٹڈ ڈسکشن اس ایشو پر نہیں ہوا. ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی. مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ کس کو ذمہ داری دی گئی. میرا خیال ہے کہ احسن اقبال صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ کس کو شامل کریں اس معاملے میں. مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ تحریک لبیک کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ ٹرسٹ صرف کسی ملٹری آفیسر پر ہی کریں گے, اور چونکہ اس سارے معاملے کا تعلق ہی جو ڈی جی سی کا محکمہ ہوتا ہے آئی ایس آئی میں وہی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ احسن اقبال صاحب نے یہ سلیکشن کی ہوگی یا بہرحال یہ ایک کمیٹی بن گئی اور انہوں نے یہ نیگوشیٹ کیا. تو اگین یہ اس میں آپ کا کوئی براہ راست ان پٹ نہیں تھا کہ جنرل فیض اس میں ہو یا نہ ہو, یہ سارا کام اور یہ تمام ذمہ داری وزیر داخلہ کے سپرد تھی؟ جی یہ ان کا ہی معاملہ تھا. ہم نے ان کو ایک براڈ پیرامیٹرز میں بتا دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کس حد تک ہم جا سکتے ہیں, اور اس کے اندر ہی انہوں نے نیگوشیٹ کیا اور اس کو طے کر دیا. میری طرف سے میں جنرل فیض صاحب سے میری شاید ایز اے پرائم منسٹر میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کسی کے پر آبجیکشن ہوا کہ نہ شامل کریں یا ضرور شامل کریں, ایسی بات نہیں تھی. یہ امپورٹنٹ بات ہے جو ابھی آپ نے فرمایا, اور ظاہر ہے کہ آپ فرما رہے ہیں تو 100% درست ہوگی کہ آپ کی کبھی ڈی جی سی سے براہ راست ملاقات 1-on-1 ملاقات ایز دا پرائم منسٹر نہیں ہوئی. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ 1-on-1 نہیں ہوئی یا یہ کہ نہیں ہوئی تھی ملاقات؟ میرا خیال ہے بالکل ہی نہیں ہوئی. حالانکہ ایک کمیٹی کے منٹس میں نے دیکھے ہیں, اس میں ان کو بھی شرکاء میں دکھایا گیا ہے, لیکن جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اس کو کنفرمیشن ہو سکتی ہے کہ وہ اس کمیٹی میٹنگ میں تھے یا نہیں تھے. اس کے علاوہ میری جنرل فیض حمید صاحب سے ملاقات, کیونکہ وہ رپورٹ کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو, تو میرا تعلق ڈی جی آئی ایس آئی سے تھا, ان سے براہ راست کو تعلق نہیں تھا. مجھے بالکل یاد نہیں آتا کہ ہماری 1-on-1 یا ویسے بھی کوئی ملاقات ہوئی ہو میرے ٹینیور میں ایز پرائم منسٹر. انٹرسٹنگ. یہ بھی فرمائیے گا, ایک بہت اہم معاملہ تھا کہ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد صاحب سے استعفیٰ اس کا مطالبہ تھا مظاہرین کی جانب سے, اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پہ آپ کی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ وزیر قانون کابینہ کا جو ہے استعفیٰ دے, اور یہ معاملہ جو تھا یہ دراصل پھر ہوا, فیصلہ یہ ہوا کہ استعفیٰ دیا جائے اور شہباز شریف صاحب نے اس عمل کو لیڈ کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کیونکہ کیبنٹ کے ایک وزیر سے استعفیٰ کہا گیا کہ وہ جا کے استعفیٰ دے دے, یہ بڑی کرٹیکل بات ہے. اس کو اب تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا شاہد عباس صاحب.